वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि शहर कायद में लगाए गए गैर कानूनी बिल बोर्ड्स की गूंज अदालत तक जा पहुंची है। शहर भर में गैर कानूनी आहनी बिल बोर्ड्स लगाने का मामला अदालत का। रजा रेजिडेंसी मलिर से देव हेकल बिल बोर्ड हटाने का हुक्म। अदालत की 14 अप्रैल तक फरीकैन से वजाहत तलब, जबकि आइंदा समात तक डीएमसी मलिर बोर्ड गिराकर रिपोर्ट पेश करे, अदालत का हुक्म। शहर में लगाए गए गैर कानूनी बिल बोर्ड्स की गूंज सिंध हाई कोर्ट तक पहुंच गई। शहर भर में गैर कानूनी आहनी बिल बोर्ड्स लगाने का मामला। अदालत का रजा रेजिडेंसी मलिर से देव हेकल बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म। अदालत की 14 अप्रैल तक फरीकैन से वजाहत तलब, आइंदा समात तक डीएमसी मलिर बिल बोर्ड्स गिराकर रिपोर्ट पेश करे, अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। शहर भर में गैर कानूनी आहनी बिल बोर्ड्स लगाने का मामला। शहर में लगाए गए गैर कानूनी बिल बोर्ड्स की गूंज अदालत तक पहुंच गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जीएम गोपांग से। जीएम गोपांग, बिल बोर्ड्स की गूंज अदालत तक जा पहुंची है। ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई थी, जिस पर आज अदालत ने बड़ा हुक्म जारी किया है। ये दरअसल बिल बोर्ड के मुतालिक थी। गुज़िश्ता सालों में जो देखा गया कि बरसात और तूफानी जो हवाएं थी, उसमें काफी जो है जानी और माली नुकसान हुआ था बिल बोर्ड गिरने से। इस मरतबा डीएमसी मलिर ने एक बिल बोर्ड नस्ब करने की जो है वो चालान और इजाजतनामा जो है एक एमक्यू इंटरप्राइजेज कंपनी को जारी किया है, जिसके मुतालिक आज अदालत ने यह फैसला दिया है कि फौरी तौर पर रजा रेजिडेंसी के ऊपर जो बिल बोर्ड नस्ब किया गया है, जो देहकल आईनी बिल बोर्ड है, जिसके चांसेस हैं मेन नेशनल हाईवे पर गिरने के, उसको फौरी तौर पर हटाने के अहकाम भी दिए हैं। साथ में इसमें जो मुलविस लोग हैं या इजाजत देने वाले जितने भी अफसरान हैं, जिसमें डीएमसी मलिर के डायरेक्टर अपना एडवर्टाइजमेंट हैं और डिप्टी डायरेक्टर जिन्होंने इसकी परमिशन दी है एडवर्टाइजमेंट, उन तमाम को जो है 14 अप्रैल को तलब किया है और उनसे वजाहत नोट मांगा है कि जवाब तलब किया है कि इस बिल बोर्ड की किस हैसियत से इजाजत दी गई है, जबकि रहायशी इमारतों के ऊपर या कमर्शियल इमारतों के छतों पर आईनी बिल बोर्ड नस्ब करना सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रूह से जो है वो गैर कानूनी है, जिसको डीएमसी मलिर के डायरेक्टर अपना एडवर्टाइजमेंट ने इजाजत देकर एक गैर कानूनी काम किया है। आज जो दरखास्त गुजार थे वो खुद जाती हैसियत में पेश हुए थे, इन पर्सन उनको सुना गया। ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी की अदालत में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और फौरी तौर पर जो इसमें फरीकें थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, कमिश्नर कराची, इसके अलावा डीएमसी मलिर के जो एडवर्टाइजमेंट शोबे के जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं और इंस्पेक्टर इस इलाके के हैं, उन तमाम को नामजद करार दे दी गया है। साथ में जो है डीसी मलिर को भी इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कल सुबह उसका इजरा किया जाएगा और उनको 14 अप्रैल को तमाम से जो है इस पर जवाब तलब भी की गई है। जी ठीक है, जीएम गोपांग हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर में लगाए गए गैर कानूनी बिल बोर्ड्स की गूंज अदालत तक पहुंच गई। शहर भर में गैर कानूनी आहनी बिल बोर्ड्स लगाने का मामला। अदालत का रजा रेजिडेंसी मलिर से देव हेकल बिल बोर्ड हटाने का हुक्म। अदालत की 14 अप्रैल तक फरीकैन से वजाहत तलब, आइंदा समात तक डीएमसी मलिर बोर्ड गिराकर रिपोर्ट पेश करे, अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। और अब आपको बताएंगे गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर में दुकानें खोलने का मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने मुख्तियारकार और दीगर फरीकैन को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर दरख्वास्त गुजार दलाइल देकर अदालत को मुतमईन करेंगे। अगर कोई सबूत वगैरह है तो आइंदा समात पर अदालत में पेश किया जाए। गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर में दुकानें खोलने का मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने मुख्तियारकार और दीगर फरीकैन को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर दरख्वास्त गुजार दलाइल देकर अदालत को मुतमईन करेंगे। अगर कोई सबूत वगैरह है तो आइंदा समात पर अदालत में पेश किया जाए। एक बार फिर आपको बताएंगे गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर में दुकानें खोलने का मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने मुख्तियारकार और दीगर फरीकैन को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
آئندہ سماعت پر درخواست گزار دلائل دے کر عدالت کو مطمئن کریں گے. اگر کوئی ثبوت وغیرہ ہے تو آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کیا جائے. خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے ہی. آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے میں پانی کی عدم فراہمی کا کیس. عدالت نے ڈی ایچ اے میں روزانہ کی بنیاد پر پانی فراہمی کی تفصیلات طلب کر لی. پانی چوری کرنے سے متعلق جامع رپورٹ بھی طلب کر لی گئی. عدالت نے حکم امتناعی میں توسیع کرتے ہوئے سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی. ڈی ایچ اے میں پانی کی فراہمی کا منظم طریقہ کار بنانا ہوگا. جسٹس سید حسن اظہر رضوی کے ریمارکس. سندھ ہائی کورٹ میں ڈی ایچ اے میں پانی کی عدم فراہمی کا کیس. عدالت نے ڈی ایچ اے میں روزانہ کی بنیاد پر پانی کی فراہمی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. پانی چوری کرنے سے متعلق جامع رپورٹ بھی طلب کر لی گئی. جبکہ عدالت نے حکم امتناعی میں توسیع کرتے ہوئے سماعت 17 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی. ڈی ایچ اے میں پانی کی فراہمی کا منظم طریقہ کار بنانا ہوگا. جسٹس سید حسن اظہر رضوی کے ریمارکس. اور اب آپ کو بتائیں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی شہر میں نمائشی کارروائیاں. غیر قانونی تعمیرات پر کہیں بلڈرز پر نوازشیں تو کہیں سخت ایکشن. شہر کے بیچوں بیچ رہائشی پلاٹوں پر غیر قانونی نارتھ واک شاپنگ مال کی تعمیر مکمل کر لی گئی. بلڈرز نے 1000 گز کے 7 پلاٹوں پر گراؤنڈز +1 کا نقشہ پاس کروا کر شاپنگ مال تعمیر کر دیا. رہائشی اراضی کو کمرشل میں تبدیل کرانے کے بعد بغیر عمل کمیشن پلاٹوں کو ملایا گیا. ایس بی سی افسران کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. میٹرو ون نیوز نے نارتھ واک شاپنگ مال کا نقشہ حاصل کر لیا. خلاف ضابطہ تعمیرات پر نارتھ واک شاپنگ مال انتظامیہ کا موقف دینے سے گریز. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی شہر میں نمائشی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ غیر قانونی تعمیرات پر کہیں بلڈرز پر نوازشات برقرار ہیں تو کہیں سخت ایکشن دیکھا جاتا ہے. جبکہ شہر کراچی کے بیچوں بیچ رہائشی پلاٹوں پر غیر قانونی نارتھ واک شاپنگ مال کی تعمیر مکمل کر لی گئی. بلڈرز نے 1000 گز کے 7 پلاٹوں پر گراؤنڈ +1 کا نقشہ پاس کروا کر شاپنگ مال تعمیر کر دیا. رہائشی اراضی کو کمرشل میں تبدیل کرانے کے بعد بغیر عمل کمیشن پلاٹوں کو ملایا گیا. ایس بی سی افسران کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. جبکہ میٹرو ون نیوز نے نارتھ واک شاپنگ مال کا نقشہ بھی حاصل کر لیا ہے. خلاف ضابطہ تعمیرات پر نارتھ واک شاپنگ مال انتظامیہ کا موقف دینے سے گریز. تو دوسری جانب اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی پر بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے کی کراچی کے 2 اضلاع میں کارروائیاں. منظور کالونی میں سرکاری زمین پر بنائے گئے تندور، دیواریں، چبوترے اور سن شیڈز مسمار کر دیے گئے. جبکہ کارروائی کے دوران کھانے پینے کے اسٹالز بھی ضبط کر لیے گئے. ناظم آباد آغا جوس سینٹر اور اردو بازار کے اطراف تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. نارتھ ناظم آباد بلاک اے میں بھی کارروائی کے دوران سڑکوں پر رکھی تجاوزات مکمل طور پر ختم کر دی گئی. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کے زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ منظور کالونی میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا. جبکہ منظور کالونی میں سرکاری زمین پر بنائے گئے تندور، دیواریں، چبوترے اور سن شیڈز مسمار کر دیے گئے. جبکہ کارروائی کے دوران کھانے پینے کے اسٹالز بھی ضبط کر لیے گئے. کراچی کے علاقے ناظم آباد آغا جوس سینٹر اور اردو بازار کے اطراف بھی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. جبکہ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک اے میں بھی کارروائی کے دوران سڑکوں پر رکھا تجاوزات ختم کر دیا گیا. جبکہ منصور کالونی میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے. دکانوں، ہوٹلوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے اور سن شیڈز بھی مسمار کر دیے گئے. جبکہ
जबकि कार्रवाई के दौरान खाने पीने के स्टॉल जब्त कर लिए गए। नाज़माबाद आगा जूस सेंटर और उर्दू बाजार के अतराफ तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया, जबकि नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक ए में भी कार्रवाई के दौरान सड़कों पर रखी तजावुजात खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने आज शहर कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी कार्रवाई की है। सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मंसूर कॉलोनी में की जा रही है, जहां पर मेन रोड पर बने हुए होटल है जो कि फुटपाथ पर और क्या नाम कहते हैं रोडों के ऊपर उन्होंने अपने तंदूर, अब सीढ़ियाँ, सनशेड, फर्श, गैलरियाँ, दीवारें बना रही थी, जिन्हें तमाम को जो है वो मशीनरी के जरिए और मैन पावर के जरिए जो है मसमार किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म का जो सामान है उसको जब्त किया जा रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी हमारी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 2 मकामात पे, नाज़माबाद के अंदर और नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर, दोनों मकामात पे जो है दुकानों के सामने, होटलों के सामने जितनी भी तजावजात थी उनको मसमार किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म का सामान जिसमें कैबिन है, होटल का सामान है, गन्ने की मशीन है, पंचर बनाने का सामान, तमाम को जो है वो जब्त किया जा रहा है। और अब आपको बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने चिड़ियाघर वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चिड़ियाघर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुलेमान सज्जाद हुसैन मुअत्तल कर दिए गए। सीनियर डायरेक्टर मंसूर काजी को मुकम्मल इंक्वायरी करके फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत भी की गई। मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची चिड़ियाघर में इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर कराची चिड़ियाघर के मुलाजमीन इन वाक़यात में मुलव्विस पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एक बार फिर आपको बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने चिड़ियाघर वाक़े की तहकीकात का मुकम्मल हुक्म दे दिया। चिड़ियाघर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुलेमान सज्जाद हुसैन मुअत्तल कर दिए गए। सीनियर डायरेक्टर मंसूर काजी को मुकम्मल इंक्वायरी करके फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत भी की गई। मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची चिड़ियाघर में इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर कराची चिड़ियाघर के मुलाजमीन इन वाक़यात में मुलव्विस पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने निजी कंपनी के इश्तराक से एक अहम संग मील अबूर कर लिया। सिंध हुकूमत का निजी कंपनी के इश्तराक से कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा। सिंध हुकूमत के महकमा तवानाई और निजी कंपनियों के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। कहते हैं कि यह एनर्जी सेक्टर के लिए एक तारीखी लम्हा है। सिंध वो पहला सूबा है जिसने कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा शुरू किया। मंसूबे के तहत कराची में कचरे से बिजली पैदा होगी। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब बोले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा हरे भरे पाकिस्तान का ख्वाब देखा। लाड़काना, सक्कर और हैदराबाद में भी प्रोजेक्ट जल्द शुरू करेंगे। सिंध हुकूमत ने निजी कंपनी के इश्तराक से अहम संग मील अबूर कर लिया है। सिंध हुकूमत का निजी कंपनी के साथ इश्तराक से कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा। सिंध हुकूमत के महकमा तवानाई और निजी कंपनियों के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। कहते हैं कि एनर्जी सेक्टर के लिए एक तारीखी लम्हा है। सिंध वो पहला सूबा है जिसने कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा शुरू किया। मंसूबे के तहत शहर कराची में कचरे से बिजली पैदा होगी। सिंध हुकूमत ने निजी कंपनी के इश्तराक से कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे का आगाज कर दिया। महकमा तवानाई सिंध और निजी कंपनी के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। कराची के मकामी होटल में सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट, सिंध लोकल गवर्नमेंट, एंग्रो एनर्जी लिमिटेड, बाबकोस, विल्कोक्स,
چائنا مشینری انجینئرنگ کارپوریشن اور گرین ویسٹ انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان کچرے سے بجلی بنانے کے منصوبے پر معاہدوں پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر توانائی سندھ امتیاز احمد شیخ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر توانائی سندھ امتیاز احمد شیخ کا کہنا تھا کہ منصوبے کے تحت کراچی میں کچرے سے بجلی پیدا کی جائے گی۔ یہ انرجی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ Today I take pride in mentioning that this time Sindh again has taken the lead in this field, and not only preparing the Sindh waste to energy policy, but also initiating waste to energy projects in Sindh. And these projects are the first ones in the country of Pakistan. So this is really in a moment where we can take pride of it. Sindh has always been in lead in the energy projects, may it be power projects from indigenous coal, maybe wind energy projects, maybe solar energy projects, and maybe waste to energy projects in Karachi. And this is just the start. This is the beginning which we have started today from Karachi. And 4 companies we have shortlisted, and they have met the criteria of whatever required for these projects. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ محکمہ توانائی کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ ہرے بھرے پاکستان کا خواب دیکھا۔ سندھ پہلا صوبہ ہے جو یہ منصوبہ شروع کر رہا ہے۔ I think it's a proud moment for the government of Sindh and for the people of Sindh that we are leading the way with regards to power projects, with regards to how improvisation has taken place in our energy department, and the waste to energy policy is another testament of the fact how energy department has been very proactive in dealing with such matters. So I would like to pay my compliments to the energy department, government of Sindh, the local government department, government of Sindh, the Sindh Solid Waste Management Board, the entire team of government officers which had worked on the waste to energy policy, and the members of the business community, our friends from foreign countries. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ کی کارکردگی میں بہت بہتری آئی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ 6 ڈسٹرکٹ سے کچرا اٹھا رہا ہے۔ اس موقع پر محکمہ توانائی سندھ، محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسران اور نجی کمپنی کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ وائس چیئرمین کراچی واٹر بورڈ سید نجمی عالم کی زیر صدارت HR ڈپارٹمنٹ کا اجلاس منعقد ہوا۔ وائس چیئرمین واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید نجمی عالم نے ڈیلی ویجز پر بھرتی کیے گئے ہیلتھ ورکرز کا تنخواہوں کا مسئلہ حل کرتے ہوئے ان کی تنخواہیں فوری طور پر دینے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ چیئرمین سیکریٹریٹ کارساز میں HR ڈپارٹمنٹ واٹر بورڈ میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وائس چیئرمین واٹر بورڈ نجمی عالم کا کہنا تھا کہ واٹر بورڈ ملازمین کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ جن ملازمین کے پروموشن ہوئے ہیں ان کی پے فکسیشن کا کام مزید تیز کیا جائے۔ وائس چیئرمین واٹر بورڈ نے HR ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ واٹر بورڈ میں کنڈی مین کی بھرتیوں کے لیے سفارشات پیش کی جائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ واٹر بورڈ ملازمین کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں، کیونکہ واٹر بورڈ ملازمین کی شہر کے لیے خدمات لائق تحسین ہے۔ اجلاس میں DMD HR شعیب تعلق، اسٹاف آفیسر 2 وائس چیئرمین ندیم احمد کرمانی، EDFLE جاوید میمن، ڈائریکٹر IT عبدالغنی شیخ، ڈائریکٹر پرسنل محمد امین تغلق، پرسنل سیکرٹری آغا سعید شریک تھے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر زبیر احمد چنہ کی ہدایت پر سینیٹیشن ڈے کے موقع پر عملے کی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمام اضلاع میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کیک کاٹے گئے اور ملازمین میں پھول بھی تقسیم کیے گئے۔ سینیٹیشن کے عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ کا کہنا تھا کہ سینیٹری ورکرز کی خدمات قابل
قابل تحسین ہے. یہ ہر دن اور ہر ہنگامی صورتحال میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں. اپنی چھٹیاں اپنے تہوار کی قربانی دیتے ہیں تاکہ ہمارا شہر صاف رہ سکے. ملازمین ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اور ہر ادارے کی کامیابی کا راز اچھی ورکنگ ٹیم پر منحصر ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر کی صفائی میں ان کا کردار سب سے اہم ہے اور ہمیں ان کی خدمات کو ہر سطح پر تسلیم کرنا چاہیے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن طارق نظمانی نے کہا کہ یہ دن آپ کا ہے اور ہم آپ کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ ادارے کا حصہ نہیں ہوتے اور اپنی انتھک محنت سے اس شہر کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے تو شہر کو صاف رکھنا ممکن نہیں تھا. آپ کی وجہ سے ہی شہر صاف ہے. تقریب میں تمام ڈسٹرکٹ کے ڈائریکٹر آپریشن، ڈیپٹی ڈائریکٹرز آپریشن اور عملے نے شرکت کی. اس موقع پر یونائٹڈ ورکرز یونین کے صدر ذوالفقار علی شاہ اور دیگر عملہ بھی موجود تھا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدیہ ملیر میں جنسی ہراسگی سے آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری، میونسپل کمشنر فیض محمد شیخ، کلک اور آرکڈ کے نمائندگان نے خصوصی شرکت کی. کلک اور آرکڈ کے زیر اہتمام جنسی ہراسگی کی عوامی آگاہی کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں ادارہ آرکڈ کی جانب سے ڈائریکٹر آرکڈ منصور، حاشر احمد، اسسٹنٹ ٹرینر فرزانہ نے بلدیہ ملیر کے اساتذہ، افسران اور ملازمین اور سوشل ورکرز کو جنسی ہراسگی کے حوالے سے آگاہی فراہم کی. شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ خواتین ہر شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. جی، یہ جیسے کہ ہماری پہلے بھی کوشش تھی اور میں شکر گزار ہوں کلک کا، اور خاص طور پہ ایم ڈی افضل زیدی صاحب کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہم پہ وہ کیا ہے کہ جی انہوں نے یہ فرسٹ ٹریننگز ہماری شروع کروائی ہیں. ملیر میں یہ سلسلے کی دوسری ٹریننگ ہے. پہلی ہماری امپلائز کے لیے ہوئی تھی جو ورک پلیس پہ وومن ہراسمنٹ ہے، اس سلسلے میں آج پھر جنڈر ٹریننگ پہ آج پھر یہ ڈی ایم سی ملیر میں بھی رکھا ہے انہوں نے ورکشاپ، جس میں علاقے کے تمام معززین اور خاص طور پہ خواتین کی شرکت ہوئی ہے. میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر فیض محمد شیخ کا کہنا تھا کہ خواتین کا ملک کے اداروں کو چلانے میں اہم کردار ہے. دیکھیں یہ پروگرام یہ ادھر پہلے بھی ہوا ہے، ہم نے میکسیمم سے میکسیمم کوشش کی ان کو 110% ان کو فیسلیٹ کیا جائے. ہم تھینک فل ہے کلک والوں کے جو یہ ہم سے کوآپریشن کرتے ہیں. افسر زیدی صاحب جو ہمیں پریفر کرتے ہیں، فرسٹ ہمیں ملیر کو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. جو 2010 میں یہ قانون یہ پاس ہوا ہے جینڈر کا، تو اس طریقے کے یہ عورت کا تو بہت بڑا مقام ہے. وہ لیڈی وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے. یہ سب کو ان حقوق کو ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے اور اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہیں گے تو ایک پیش ہوگا آگے. شرکا کا کہنا تھا کہ جنسی ہراسگی کی عوامی آگاہی سیمینار کے منعقد ہونے سے معاشرے میں مزید بہتری آئے گی. دیکھیں جینڈر ایک ایسا ٹاپک ہے جو کبھی بھی ہماری سوسائٹی میں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی ہراسمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ امینڈ ہوا ہے، سو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. سو اس اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے کہ اس ایکٹ کی کمپلائنس ڈی ایم سیز میں کیسے ہو سکتی ہے. سو اوور آل بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. انٹلیکچوئل لیول لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت تھی، اور الحمدللہ جو اویئرنیس جو آبجیکٹیو ہمارا تھا وہ ہم نے اچیو کیا ہے. انہوں نے ماشاء اللہ بہت کوآپریشن کیا، اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے ان کو مطلب یہ پریولیج ہے کہ یہ جو کلک کے تحت کیپیسٹی بلڈنگ کے تحت ان کو جو ہے ٹریننگز کرانی ہے اپنے اسٹاف کو. تو وہ پہلی ٹریننگ بھی جو ہے ڈی ایم سی کی وہ بھی ملیر نے کرائی تھی، جس کو ہم نے آرگنائز کیا تھا، جو 8 تاریخ کو ہوئی تھی، جس میں ڈی ایم سی ملیر کے امپلائیز تھے اور وہ بھی بہت بہتر ہوئی تھی. بیسیکلی ٹریننگ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو اس ٹریننگ پہ پرپز سے آپ کو بہت ساری گائیڈ لائن مل سکتی ہیں. ایسا اچھا لک مل جاتا ہے تاکہ آپ اپنے لائف کے بارے میں، خاص طور پر لیڈیز کے بارے میں، یا جینٹس ہو یا لیڈیز ہوں، اس کو. اس موقع پر ڈائریکٹر پرچیز محمد عدنان، انٹرنل آڈیٹر مظفر شیخ، ڈائریکٹر کونسل عدیل، ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ نصیر ایوب اور دیگر بھی موجود تھے.
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ بلدیہ شرکی کو ہر بلدیاتی سہولیات سے آراستہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مزید وسائل کی ضرورت ہے۔ دستیاب وسائل میں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کاموں سے ضلع شرکی کے مکینوں کو مستفید کر رہے ہیں۔ بلدیہ شرکی میں گارڈن ایسٹ UC 26 میں سڑکوں کی استرکاری کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ معیاری اور تکنیکی مہارتوں پر مشتمل ترقیاتی کاموں کے ذریعے ہی شہریوں کو مستفید کیا جا سکتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹس کی صورتحال درست کرنے سمیت دیگر بلدیاتی سہولیات کو بہتر بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر MND امتیاز بھٹو نے انہیں مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے جاری کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی اور بتایا کہ شکایات کے ازالے کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی مساجد، امام بارگاہوں اور تراویح کے مقامات کو روشن بنانے کے لیے بھی بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس کی صورتحال بہتر بنانے میں محکمہ MAD اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے بلدیہ ملیر کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ محکمہ ٹیکسیشن اور لوکل ٹیکس بلدیہ ملیر کے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے بائی لاس کے تحت وصولی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہے۔ بلدیہ ملیر میں ٹیکسیشن اور لوکل ٹیکس بڑھانے کے لیے میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر فیض محمد شیخ متحرک ہو گئے۔ محکمہ ٹیکسیشن اور لوکل ٹیکس بلدیہ ملیر کے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے بائی لاس کے تحت وصولی کے لیے جامع منصوبہ بندی اور عوامی آگاہی کے لیے UC 2 مسلم آباد میں کیمپ لگائے گئے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ٹیکس محمد ہاشم ابلو، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ نصیر ایوب اور دیگر بھی موجود تھے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر فیض محمد شیخ نے متعلقہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ٹیکس وصولی کے سلسلے میں اس امر کا خیال رکھا جائے کہ اس سے قبل ان علاقوں کے تاجروں میں ٹیکس ادا کرنے کی شرح انتہائی قلیل رہی ہے، لہٰذا تاجروں کو خوش اسلوبی کے ساتھ ٹیکس کی ادائیگی کی جانب راغب کیا جائے۔ جو بھی ان کی کمپلینس ہے اس کے اگینسٹ ہی ہم ان سے یہ ٹریڈ لیسن لیتے ہیں جو 2013 کے ایکٹ کے تحت، تو ان کے اگینسٹ ہی ہم نے ان کو چالان دیے ہوئے۔ ادھر جو مضافاتی علاقے ہیں ان میں اویئرنیس اتنی نہیں ہے۔ ہم نے ابھی ادھر کیمپ بھی UC 2 میں لگائی ہے، 13 UC ہے انشاءاللہ، دوسری ادھر بھی ہم کیمپ لگا کے ان کو قائل کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، اور اگر یہ اس بات میں نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ جو 2013 کے ایکٹ کے تحت جو بھی کارروائی ہوگی ہم وہ لائے عمل میں لائیں گے۔ نہیں یہ کنٹینیوسلی انشاءاللہ چلے گا۔ ڈائریکٹر صاحب کو ہم نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے، اس حوالے سے ہماری کافی ساری میٹنگ بھی ہوئی ہے، ایڈمنسٹریٹر صاحب کی بھی انسٹرکشن ہے، اور علاقے کے جو موجودین ہیں MNA صاحب ہیں، MPA صاحب نے، ان کی بھی انسٹرکشن ہے آپ ریکوری کے عمل کو بہتر بنائیں تاکہ DMC ملیر کے جو یہ مسئلے مسائل ہیں ان کو پرائرٹی پہ حل کیا جائے۔ ڈائریکٹر ٹیکس محمد ہاشم ابلو اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے فرائض منصبی ایک حدود اور قانونی اور اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ادا کرنے ہیں۔ ہم نے MC صاحب نے کچھ دن پہلے انسٹرکشن دیا ہوا تھا کہ کیمپ لگائیں UC میں، تو ہم نے پہلا UC جو UC 2 ہم نے یہاں پہ کیمپ لگایا ہے مسلم آباد میں، مگر یہاں تقریباً بہت سارے کوششوں کے باوجود بھی تو کوئی کاروباری حضرات یعنی کہ رسپانس نہیں دے رہے ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے۔ تو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور علاقے نمائندین بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، مگر کاروباری حضرات کا کوآپریٹ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لائحہ عمل جو MC صاحب ہمیں انسٹرکشن دیں گے تو اگلا لائحہ عمل ہم طے کریں گے۔ بالکل ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ بالکل کوشش کریں گے ان کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن ہم نے یہ پہلی شروعات کی ہے MC صاحب کے حکم پہ، انشاءاللہ یہ کنٹینیو چلے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی آپشن جو ہیں کوشش یہی کریں گے کہ ریکوری جو ہے ہماری وہ زیادہ سے زیادہ ہو تو عوام کو سہولت میسر ہو۔ بالکل فراہم کر رہی ہے۔ ابھی یہ سامنے ہمارے جنازگاہ ہے، یہاں پہ بھی DMC نے پیور کرایا، یہ ساتھ میں ایک گلی میں جو ہے نا DMC نے پیور کرایا، اور ابھی بھی ہمارے بہت سارے اسکیمیں جو ہے نا DMC میں جو اس کی مطلب اس میں چند دنوں میں وہ بھی اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ تو DMC تو ہمارے ہر کام کر رہے، لیٹوں کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکس کی وصولی میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، جو بھی افسر ٹھیک کام نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔